یہ ادارہ تعلیم الہدایت نام سے ہے، لیکن اس ادارے سے پہلے اس ادارے کے جو ناظم ہیں ہمارے حضرت مولانا عمار عابد صاحب، وہ خود ایک ادارہ ہے، وہ خود ایک انجمن ہے۔ تو آج حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے یہاں پر جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کو اسلام کا نمائندہ بنانا ہے، اسلام کا ترجمان بنانا ہے، کہ اس ادارے سے جو طالب علم بھی باہر جائے، زندگی کے جس شعبے میں بھی جائے، وہ اسلام کی ترجمانی کرے، وہ اسلام کی نمائندگی کرے۔ ادارے تو بہت سارے ہیں، اسکول بہت سارے ہیں۔ ابھی جیسا کہ بات آئی کہ انگریزی زبان میں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریریں کر رہے ہیں اور انگریزی بہت اچھے انداز میں ادا کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ انگریزی زبان کا ماہر بنانا یہ مولانا کا مقصد نہیں ہے۔ انگریزی زبان کے ماہر بنانے کے لیے تو بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سارے جو ہے اسپوکن انگلش کے ادارے قائم ہیں، اور مولانا عمار عابد صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انگریزی زبان میں مہارت حاصل کیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو مدرسے کے بجائے اسپوکن انگلش کا ادارہ قائم کر سکتے تھے۔ اسپوکن انگلش پہ اگر قائم کرتے ہو تو ہزاروں روپیہ وہ کما سکتے ہیں۔ اور میں خود جانتا ہوں کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ جب یہاں پر 2 مہینے کا پروگرام لگایا کہ 40 دن کا 50 دن کا کہ ہم یہ اس میں سکھائیں گے اور یہ ہمارے پروگرام سے 50 دن کے اس میں، تو بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں مسلمان نئے غیر مسلم کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھا ہوں، یہاں تک کہ ان کے کلاسز دیکھ کر اور ان کے دوسرے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر جو ہے غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی آئے کہ ہم آپ کے پاس انگریزی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا نے ان سے معذرت کر دی۔ تو یہاں پر انگریزی زبان کا ماہر بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماحول کا لڑکا یہاں سے نکلے، اسلام کا ترجمان بن کر نکلے، وہ حالات کے اعتبار سے تیار ہو، زمانے کے اعتبار سے طالب علم تیار ہو کر سامنے آئے، چاہے وہ اسلام کے لیے جو بھی چیلنجز درپیش ہو وہ اس کا مقابلہ کر سکے، وہ اس کا جواب دے سکے اور وہ صحیح اسلام کو پیش کر سکے زمانے میں۔ یہ ان کی فکر اور یہ اس ادارے کا مقصد ہے، اور الحمدللہ تو جتنا بھی چاہے جتنا کم ہو اور تھوڑا ہو، لیکن صحیح راستے پر ادارہ چل رہا ہے اور صحیح سمت میں الحمدللہ ہمارے مولانا کی محنت چل رہی ہے۔ میں اکثر و بیشتر دیکھتا رہتا ہوں، صبح سے لے کر رات تک جو ہے یہ ادارے میں موجود ہوتے ہیں ہمارے مولانا عمار عابد صاحب، اور ان کے اہلیہ خاص طور پر بچوں کے اوپر بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اہلیہ سریابیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروائیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے جتنا جو ممکنہ تعاون ہو سکے وہ ضرور تعاون پیش کریں۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، صحابہ کرام کا اسوہ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار اور تعلیم و تربیت یہ ہے کہ تقاضے کے مطابق پیسہ خرچ کیا جائے، جہاں جو تقاضا ہو وہاں پر پیسہ لگایا جائے۔ تو ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مدرسے میں، مسجد میں اور دیگر دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، ایسے اداروں میں بھی خرچ کرنے کا وہی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ جو ہے مولانا عمار عابد صاحب ایک مرتبہ جو ہے حساب ڈالیں تو تعاون جو ہے وہ باضابطہ تعاون نہیں کرتے، جو بچے آتے ہیں ان سے فیس لیتے ہیں اور خاص لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے تعاون لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ حساب ڈال کر چٹھی دو کہ عمارت کا اتنا کرایہ ہے اور جو دیگر اخراجات ہیں، جو معلمہ اور معلمات ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ، تو کئی ہزار روپیہ خرچ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مولانا عمار عابد صاحب کو اور ہمت اور حوصلہ دے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے اور طاقت دے اور توانائی عطا فرمائے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے ایسے ہی جیسے ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے آگے بھی انشاءاللہ اگر ہم تعاون کریں گے، ساتھداری دیں گے، بچوں کے داخلے کروا کر یا جو دیگر ضروریات ہوں گی اس میں حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ آگے چل کر اس ادارے سے جیسا کہ ہمارے عزیزم مولانا طاہر صاحب نے کہا کہ ایسے علماء تیار ہو انشاءاللہ آگے چل کر جہاں ملک کے دیگر علاقوں میں شہروں میں تیار ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں گے آگے 10-15 سالوں میں کہ ہمارے سریابیٹ کے اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے عالم بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دیگر جو ہے اصلی تعلیم کے ڈگری یافتہ بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے ارادوں کو قبول فرمائے، اللہ مولانا کو اور مولانا کے ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔